میری پہچان اظہری ہے، میری جان اظہری، کیونکہ یہ اظہری لقب کوئی ایسے ویسے کو نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیے حضور تعالی شریعہ کے جتنے مخالفین تھے، مخالفین حضور تعالی شریعہ سے جلنے والے تھے، ان کا جب وصال کا ٹائم قریب آیا، انتقال جب میرے حضور تعالی شریعہ کا ہوا، تب مخالفین بھی جنازے میں گئے تھے، حاسدین بھی جنازے میں گئے تھے، جتنے ان سے جلنے والے تھے وہ بھی جنازے میں گئے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ان کے جنازے سے مجھ کو یہ درس ملا۔ آپ دیکھیے کسی اشرف علی ناجائز اولادوں کا اگر جنازہ رکھا ہو، 3 گھنٹے 4 گھنٹے جنازہ رکھو، منحوسیت کی طرح لاش سے بدبو آنے لگتی ہے، مہک آنے لگتی ہے، کیونکہ ان کے چہرے درندوں کے دیکھیے، کوئی تو کتے کی طرح ہے، کوئی سور کی طرح ہے، کوئی بلی کی طرح ہے، کوئی بندر کی طرح ہے۔ میرے حضور تعالی شریعہ کا جنازہ 3 دن تک رکھا رہا، نہ کوئی بدبو آئی نہ کوئی مہک آئی۔ ان کے جنازوں میں کیمیکل لگایا جاتا ہے، ان کے جنازے برف کی سلیوں سے ڈھکے جاتے ہیں، ٹھنڈوایا جاتا ہے، تب بھی ان کے جنازے سے بدبو آنے لگتی ہے، مہک آنے لگتی ہے۔ کوئی کیمیکل نہیں روک پاتا ہے، کوئی برف نہیں روک پاتا ہے۔ میرے حضور تعالی شریعہ کے جنازے کو دیکھیے، اس مرد مجاہد کلندر کے جنازے کو دیکھیے، یہی پیغام دے رہا تھا۔ 3 دن تک بریلی میں رکھا رہا، نہ ہی کوئی بدبو آئی، نہ ہی کوئی مہک آئی، نہ ہی کوئی کیمیکل لگایا گیا، نہ ہی کوئی برف لگایا گیا۔ جب 3 دن کے بعد اسی بریلی کی گلیوں سے جب میرے حضور تعالی شریعہ کا جنازہ نکل رہا تھا تو یہی پیغام دے رہا تھا، کیونکہ ان کے جنازے نکلنے کے بعد، کیونکہ غلام میں اتنی خوشبو نہیں آتی ہے جتنی خوشبو ان کے جسم مبارک سے آتی ہے۔ وہ خوشبو آ رہی تھی، جو حاسدین وہاں پہ کھڑے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ حضور تعالی شریعہ اختر جا، جب مجھے قیامت میں کل میدان محشر میں دیکھنا، میں آپ کا حاسدین تھا، آپ کو گالی دینے والے تھا، آپ پہ ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ کل میدان محشر میں آپ میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ یہی سوچ کر کہ میں آپ کے جنازے میں آیا ہوں، زندگی بھر آپ کی مخالفین کرتا رہا ہوں۔ حضور تعالی شریعہ کا جنازہ جب بریلی کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو یہ پیغام دے رہا تھا، کیونکہ ان کے جنازے سے کوئی مہک نہیں آئی، کوئی بدبو نہیں آئی، بلکہ گلاب سے زیادہ خوشبو آتی رہی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ہم سنیوں کی شان ہے۔ آپ کسی سنی اور کسی مفتی، کسی مفکر، کسی محدث کی صورت دیکھ لیں، گلاب کی طرح کھلتی ہے، چاہے وہ پیر اجمل ہو، چاہے وہ مفتی سلمان زہری ہو، چاہے وہ مفتی حماد ہو، چاہے وہ مفتی گلفام ہو، یہاں تک کہ شاعروں کی شکل دیکھ لیجئے، اسد اقبال کو دیکھ لیجئے، علی فیضی کو دیکھ لیجئے، سجاد نظامی کو دیکھ لیجئے گا، ان کی شکلیں گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ اور ان بہادیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، ان کے قوم میں ایسا کوئی مولانا مولوی نہیں ہے جس کی گلاب کی طرح شکل کھلتی ہو، ان کی درندوں کی طرح، کی طرح، سریوں کی طرح، کتوں کی طرح، بندروں کی طرح شکل کھلتی رہتی ہے، تب بھی میرے حضور کے اوپر ہوئے انگلی اٹھاتے ہیں۔ ارے ان کی کیا اوقات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جب اپنا قلم اٹھایا، اٹھانے کے بعد لکھ دیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ وہ کون ہوتا ہے بولنے والا؟ یہ کہنے لگے آپ لاکھوں سلام کروڑوں سلام کہتے ہو، اعلیٰ حضرت نے کچھ بولا نہیں، بلکہ قلم اٹھایا، اٹھانے کے بعد لکھ دیا کہ سرور کہوں کی مالکو مولا تجھے، باغ خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے، لیکن خدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔